یہاں جاتا نہیں شعر دیکھیں گے کہ اپنی تو اوقات ہی کیا ہے بنا شبیر کے، اپنی تو اوقات ہی کیا ہے بنا شبیر کے، خود پیمبر کو بھی سجدے میں مزہ آتا نہیں، خود پیمبر کو بھی سجدے میں مزہ آتا نہیں۔ آئیے حضرات، میں زحمت سخن دے رہا ہوں انہی اشعار کے طفیل میں ہمارے آپ کے پسندیدہ اور چہیتے ذاکر اہل بیت جناب حشمت رضوی صاحب، آپ حضرات ایک سلوات سے ان کا استقبال کیجئے بآواز بلند۔ نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، نعرہ پنجتنی۔ ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطہ طاہرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قال الله تعالى نادى عليا مظهر العجائب تجده عون اللقاء في النوائب كل هم يقم من شيء جديد بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولایتك يا علي يا علي يا علي اما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صلوات طیبہ حاضرین گرامی قدر، ازہار محترم، عزاداران سیدہ معصومہ طاہرہ رضیہ مرضیہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، خداوند عالم اس قلیل سی عبادت کو بارگاہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا میں قبول فرمائے اور امام زمانہ امام وقت ولی العصر ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ ایام فاطمیہ ہے، اس میں پوری دنیا بھر میں بی بی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ہم محرم پورے دنیا میں مناتے ہیں تو پتہ چل گیا امام حسین کا قاتل کون ہے۔ اب ہم بی بی زہرا کا ذکر پوری دنیا میں کر رہے ہیں تو پتہ چل جائے گا کہ زہرا کا قاتل کون ہے۔ اسی لیے یہ انتظام اور اہتمام کیا گیا ہے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ زہرا کا قتل کس نے کیا، محمد مصطفیٰ کا قتل کس نے کیا، حسن مصطفیٰ کا قتل کس نے کیا، اور امام حسین کا قاتل تو ظاہر ہو کے آ گیا، کیونکہ امام حسین نے صحرا میں میدان میں روزہ بنوایا اپنا، قاتل کا پردہ فاش کر کے رکھ دیا۔ دیکھیے غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے۔ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے۔ میرے نوجوان دوستوں کے لیے غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، کسی بھی ملک سے اس سے پیار ہوتا ہے۔
دبا کے دانتوں میں دریا چلائی یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. دانتوں میں دریا دبا کے چلائی یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. غم حسین میں جو اشک پار ہوتا ہے. تو عزیز محترم، جس آیہ کریمہ کو ہم نے سرنامہ کلام بنایا، سورہ کوثر، قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ لیکن سب سے بڑی بات کرنے والا، سب سے چھوٹا سورہ لیکن سب سے بڑا پیغام پہنچانے والا. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تجھے کوثر عطا کیا. یہ جب تانا دیا ابو جہل نے کہ آپ کا دین، آپ کا مذہب یہیں پر رک جائے گا، کیونکہ دین بڑھتا ہے اولاد سے، دین بڑھتا ہے بیٹے سے، مذہب بڑھتا ہے بیٹے سے. آپ کے بیٹے ہے نہیں تو جب تک آپ ہیں تب تک دین رہے گا، مذہب رہے گا، بعد میں مذہب ختم ہو جائے گا. بس یہ تانا مارا. یہاں پہ جبریل امین آئے، آنے کے بعد دستک دیتے پروں کی آواز سنائی دی اور جبریل نے فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. سمجھ میں آتا ہے جب کبھی حضور کو تانا مارا جائے گا، کوثر نازل ہو کے بتائے گا زہر آئی ہے. جب کبھی تانا مارا کافروں نے، کافر تھے لیکن اتنا تو جانتے تھے، کیا کہا کہ آپ کی اولاد نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، آپ کا مذہب آگے نہیں بڑھے گا. کافر تھے لیکن اتنا تو جانتے تھے کہ وارث بیٹا ہوتا ہے، کوئی دوست نہیں ہوتا. ایک سلوات پڑھے محمد والے. سیدہ کے بارے میں یہ سورہ ہے، بی بی زہرا کے بارے میں سورہ ہے، بطول بی بی کے بارے میں سورہ ہے. قرآن مجید میں دو بطول بیویاں ہیں، چھوٹی بطول ایک بڑی بطول. ایک چھوٹی بطول ایک بڑی بطول. بی بی مریم چھوٹی بطول ہے، بی بی زہرا بڑی بطول ہے. بی بی مریم ایک معصوم کی ماں ہے، بی بی زہرا 11 معصوموں کی ماں ہے. بی بی مریم چھوٹی بطول ہے، بطول صغرا ہے. بی بی زہرا بطول کبرا ہے. یہ راز اس وقت کھلے گا جب عیسیٰ نازل ہو کے آئیں گے. عیسیٰ نازل ہونے کے بعد امام زمانہ بھی آئیں گے. امام زمانہ کہیں گے اے عیسیٰ تقدم اور نماز پڑھا لے، قدم آگے بڑھا نماز پڑھا لے. عیسیٰ کہیں گے میں تو بطول بیٹا ہوں، بطول کا بیٹا ہوں، میں مریم کا بیٹا ہوں. جب مریم کا بیٹا زہرا کے بیٹے کے آگے نہیں بڑھتا تو کوئی بولے گا علی کو کیسے نماز پڑھائے گا. ایک سلوار آپ پڑھے محمد والے کو. کیونکہ وہ چھوٹی بطول کا بیٹا ہے، وہ بی بی مریم کا بیٹا ہے، یہ زہرا کا بیٹا ہے، یوسف زہرا ہے. اللہ اکبر. تو بی بی چھوٹی مریم، جو چھوٹی بطول ہے بی بی مریم، وہ تو بیت المقدس میں رہتی ہے، لیکن جب ولادت کا وقت آتا ہے، نازل ہونے کا وقت آتا ہے تو جبریل امین آتے ہیں. جبریل امین تشریف لائے. آنے کے بعد کہتے ہیں انا رسول ربک، میں رب کی طرف سے رسول ہوں، میں آیا ہوں تجھے بیٹا دینے. انا رسول ربک، میں قرآن مجید میں ہے انا رسول ربک، میں رب کی طرف سے رسول ہوں، آیا ہوں تجھے بیٹا دینے. اس نے کہا اگر تم متقی نہیں ہو، بھی مریم نے فرمایا، تو میں تم سے پناہ مانگتی ہوں. انہوں نے کہا جبریل امین نے میں اللہ کی جانب سے آیا ہوں، رب کی طرف سے آیا ہوں، رسول ہوں، تجھے بیٹا دینے آیا ہوں. عہدہ بتایا میں فرشتہ ہوں، میں رسول ہوں، میں رب کی طرف سے آیا ہوں. یہاں پر دستک ہوئی، فرشتہ نے دروازہ کھولا، کہا کہ میں درزی کو کپڑا دینے آیا ہوں. وہاں پہ عہدہ بتایا، یہاں پہ نوکری بتائی. وہاں پہ عہدہ بتایا کہ میں رسول ہوں، انا رسول ربک، میں پیغام لے کے آیا ہوں، میں بیٹا دینے آیا ہوں، عیسیٰ جیسا بیٹا. لیکن قرآن مجید میں ہے جیسے ہی بی بی مریم عیسیٰ کو لے کے بیت المقدس میں گئی اور 3 دن کے ہوئے عیسیٰ باہر آئے تو لوگوں نے سوال کیا، قرآن مجید میں بطول سے سوال کیا،
نہ تیرا باپ ایسا، نہ تیری ماں ایسی، نہ تو ایسی، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تہمت لگائی کہ بچہ آیا کہاں سے؟ نہ تیرا باپ ایسا، نہ تیری ماں ایسی، بچہ کہاں سے آیا؟ تھے اس زمانے کے کافر، لیکن اتنا جانتے تھے بطول کی ماں بھی پاک ہوتی ہے، بطول کا باپ بھی پاک ہوتا ہے۔ تھے کافر، نہ تیری ماں ایسی، نہ تیرا باپ ایسا، نہ تو ایسی، یہ بچہ کہاں سے ہے؟ اب قرآن مجید میں بی مریم نے روزہ رکھا تھا نہ بولنے کا، بی مریم نے اشارہ کیا، عیسیٰ نے گواہی دی، انی عبداللہ آتانی الکتابہ وجعلنی نبی، میں اللہ کا عبد ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں، نبی بن کر آیا ہوں۔ اگر نبی وہاں سے بن کر آتا ہے، یہاں آ کے نہیں بنتا، وہاں سے نبی بن کر آتا ہے، یہاں آ کے نبی نہیں بنتا، وہاں سے نبی بن کر آتا ہے، یہاں آ کے نبی نہیں بنتا۔ کتاب بھی وہاں سے لے کر آتا ہے، یہاں تو صرف جبریل امین آتے ہیں کہ اب یہ آیت پڑھ دیجئے، یہ آیت پڑھ دیجئے۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی، میں اللہ کا عبد ہوں، میں کتاب لے کر آیا ہوں، میں نبی بن کر آیا ہوں۔ تو نبی وہاں سے بن کر آتا ہے، یہاں آ کے نہیں بنتا۔ عیسیٰ نے گواہی دی ماں کی، ان لوگوں نے تہمت لگائی تھی، تو رب کو چاہیے، اللہ کو چاہیے کہ ان پہ عذاب بھیجے، لعنت ہو، کیونکہ بطول پہ تہمت لگا دی۔ اے خدا وندیان، ان پہ لعنت بھیج۔ خدا کہے گا اگر یہ بطول نے گواہ پیش کیا عیسیٰ، ان لوگوں نے مان لیا، اگر نہ مانتے تو لعنت آتی۔ سمجھ نہیں آتا، اگر کوئی بطول گواہ پیش کرے اور کوئی مان لے تو لعنت رک جاتی ہے، اور بطول گواہ پیش کرے اور نہ مانے تو لعنت آ جاتی ہے۔ یا علی صلی اللہ پڑھے محمد والے بطول گواہ پیش کرے، کوئی مان لے تو تہمت جو لگاتا ہے وہ معاف کر دیا جاتا ہے، لعنت رک جاتی ہے، عذاب رک جاتا ہے۔ لیکن اگر بطول گواہ پیش کرے اور نہ مانے تو عذاب، لعنت آ جاتی ہے۔ میں کیا اس کا توجہ ہے ظاہر محترم، میں جملوں کے بطول بیوی ہے۔ بطول کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے لیے نماز پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو، اسے بطول کہتے ہیں۔ جو مطہرات کو پاک کر دے۔ مطہرات کیا ہے؟ یہ سورج کی کرنیں ہیں، یہ پانی ہے، یہ ہوا ہے، اسے پاک کر دے، اسے بطول کہتے ہیں۔ جگر کا جز نہیں، جزو رسول کہتے ہیں۔ جو اہل حق ہے وہ باب قبول کہتے ہیں۔ میرے نوجوان دوستو، جگر کا جز نہیں، جزو رسول کہتے ہیں۔ جو اہل حق ہے وہ باب قبول کہتے ہیں۔ جو ہر طرح کی نجاست پاک و بلند زبان وہی میں اسے بطول کہتے ہیں۔ تو بطول بی بی ہے اور گواہ پیش کیا بی مریم نے، مان لیا۔ اب عذاب ان پہ نہیں آیا، اللہ نے کہا میں انہیں معاف کر دیا، کیونکہ بطول بی بی نے گواہ پیش کیا تھا۔ اور انہوں نے، اور دیکھیں کہ یہ بطول بی بی زہرا ہے، اور ان کے بیٹے حسن حسین اور ایک بیٹا عباس علمدار ہے۔ دعا کی، بی بی زہرا کی دعا کا نام ہے عباس، علی کی منتوں کا نام ہے عباس، کربلا کے میدان کی خواہش کا نام ہے عباس۔ دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس، یہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے، غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے۔ دبا کے دانتوں میں دریا چلا یوں عباس کے جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے، اسے عباس کہتے ہیں۔ بی بی زہرا کی دعا ہے عباس کے علم پر اور عباس پر۔ بی بی سکینہ کا مشکیزہ عباس کے علم میں نظر ہوتا ہے، لگتا ہے۔ دیکھیے میں عرض کروں گا دوستو، آپ لوگ ایک مل کر صلوات پڑھیں۔ محمد وعجل پڑھ جو ہم کو آل محمد۔ تو یہ بطول بی بی ہے، بطول کو کسی رشتوں کی ضرورت نہیں ہے،
बल्कि रिश्तों को बीबी ज़हरा की जरूरत है। बीबी को किसी रिश्ते की जरूरत नहीं हुआ करती। जैसे रसूल अल्लाह की बेटी अली वली है, इमाम है, अली की ज़ौजा हसनैन जवानाने जन्नत के सरदार है, हसनैन की मादर गिरामी, ये सब खुदा बंदे आलम ने एक तरफ रख दिया और फरमाया हुम फातिमा व अबूहा व बालुहा व बलुहा। फातिमा है, बीबी फातिमा है, सैयदा है, सैयदा के बाबा है, सैयदा के बेटे हैं, सैयदा के शौहर है। समझ नहीं आता है तारुफ को बीबी ज़हरा की जरूरत है, ज़हरा को तारुफ की जरूरत नहीं है। ये इसीलिए है कि आसमान पर तमाम बीबी ज़हरा के जरिए से जाने जाते हैं, चाहे मोहम्मद हो, चाहे अली हो, चाहे हसन हो, चाहे हुसैन हो। जमीन वाले कहते हैं मोहम्मद की बेटी, अर्श वाले कहते हैं ज़हरा का बाबा, जमीन वाले कहते हैं अली की ज़ौजा, आसमान वाले कहते हैं ज़हरा का शौहर, जमीन वाले कहते हैं हसनैन की माँ, आसमान वाले कहते हैं ज़हरा के बेटे। ये बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जब चादर ओढ़ के नमाज पढ़ती थी मदीने में, तो मदीना मुनव्वरा कैसे हुआ? ज़हरा का मानी ही नूर के हैं, बीबी ज़हरा का मानी ही नूर के हैं। मदीना मुनव्वर कैसे होता था? जब बीबी चादर ओढ़ के नमाज पढ़ती थी तो मदीना मुनव्वर हो जाता था। समझ में था अगर कोई कनीज़ ज़हरा है और गुलाम मौलानी है तो सीरत बीबी ज़हरा पे औरतें चलेंगी, सीरत अली पर मर्द चलेंगी। बहुत कुल बात है। तो अजीज़ान मोहतरम, आप देखिए बतूल बीबी है ज़हरा, और बतूल एक छोटी बतूल है बीबी मरियम। बीबी मरियम ईसा की माँ है और ईसा अलैहिस्सलाम भी जिंदा है, चौथे आसमान पर इमाम ज़माना भी जिंदा है। वो छोटी बतूल का बेटा है, ये बड़ी बतूल का बेटा है। और जब ईसाई आए नजरान से, ईसाई नजरान से आए और हुजूर से फरमाया कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं, हुजूर ने कुरान पढ़ के सुनाया, ना माने। कुरान मजीद पढ़ के सुनाया, माने नहीं। क्यों मानते हैं? ईसा उनके अकीदे में कि ईसा खुदा का बेटा है, और रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि अगर ईसा खुदा का बेटा तो आदम को पहले हक है, अल्लाह का बेटा होने का आदम को पहले हक है। अगर ईसा बेटा है तो आदम को पहले हक है। कहा नहीं, अगर नहीं मानते तो आप मुबाहला होगा। मुबाहला का माने तो झूठों पे लाना। फमन हाथ जाता की है मिनबाद माँ जाता मिनल एक फकुल तालो न दो अपना नो अपना कुम वो निशान और निशाकुम वान फुसने वान फुसकुम। अपना नो अपना, तुम अपने बेटो लाओ, हम अपने बेटे लाएंगे। निशान और निशाकुम, तुम औरतें लाओ, हम औरतें लाएंगे। अनफुसना व अनफुसकुम, तुम अपना नफ्स लाओ, हम अपना नफ्स लाएंगे। आप गौर से समझिए, सुनिए, और तमाम जाकिरीन जो पढ़ते हैं उसके अलावा आप अपने जहन पर थोड़ा सा घोड़े दौड़ाइए, टापों की आवाज आए जहन में भी कि वहां से कह रहे अबनाना व अबनाकुम, तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाएंगे। निशाना, तो यहां से अगर बीबी ज़हरा आई तो वहां से मरियम का आना वाजिब हो जाता है क्योंकि छोटी बतूल है। अनफुसना, ईसाइयों का 3 अकीदा है, तस्लीस। ईसाइयों का अकीदा 3 है, हमारे यहाँ उसूल दीन 5 है। वहां पर है ईसा जैसा कोई मर्द नहीं, मरियम जैसी कोई खातून नहीं, कोई औरत नहीं, और जिब्रील अमीन जैसा कोई फरिश्ता नहीं। जो अल्लाह का नफ्स है, समझने की कोशिश करिए, जो अल्लाह का नफ्स है, और जिब्रील अमीन, अल्लाह का नूर उसमें समाता है तो वो आता है, ये इनका अकीदा है। और मरियम जैसी कोई खातून बतूल नहीं, और ईसा जैसा कोई मर्द नहीं। ईसा कोड़ियों को, मुर्दों को जिंदा कर दे, बीमारों को ठीक कर दे, तो ये इनका अकीदा है। कहा अच्छा, अगर यही बात है कि ईसा जैसा कोई मर्द नहीं तो तुम ईसा को लाओ, हम हसनैन को लाते हैं। अगर मरियम जैसी कोई औरत नहीं तुम मरियम को लाओ, हम ज़हरा को लाते हैं। अगर फरिश्ता तुम्हारे जैसा जिब्रील जैसा कोई नहीं तो मुझे लाओ, हम नफ्स
جائے گا مباہلا تو یہاں سے آئے. یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. یہاں سے ابو الحارث آئے, عبد الحارث, عبد الوسیع ہے نا, اور عبد المسیح, یہ بڑے بڑے پادری تھے جو ان کی طرف سے آئے. یہاں سے آئے, سلمان فارسی نے لال ایک ٹینٹ بنایا, ایک خیمہ بنایا, اور وہاں پر چادر بچھائی گئی. اور جب آئے اپنا نہ وہ اپنا کو منسا نہ منسا کو وہ انفس نہ وہ انفس کو, یہ لوگ آئے تو یہ توسل کرتا تھا. ابو الحارث تھا, یہ عیسائی تھا, یہ عیسیٰ مسیح سے توسل کرتا تھا. اور عیسیٰ مسیح سے توسل کیا. جب انہوں نے ہمیں چیلنج کیا ہے, قرآن مجید کہتا ابنا لاؤ ابنا تم اپنے بیٹے لاؤ, ہمارے طرف سے کون آئے گا؟ اے عیسیٰ مسیح تو بھی آنا, اپنی مادر گرامی مریم کو بھی لانا. میں کیسے کروں؟ یہاں سے جب دیکھا, یہاں سے شان و شوکت خدا بند عالم کی طرف سے جب حضور آئے, حضور کے ساتھ میں حسنین تھے, ان کے پیچھے بی بی زہرا تھی, اور بی بی زہرا کے پیچھے ولایت کا پردہ تھا, مولا علی تھے. یہاں سے یہ توسل کر رہا ہے عیسیٰ سے. اور جب آئے ہیں تو اس نے دیکھا, ابو الحارث بہت ضعیف تھا, اس نے دیکھا کہ سامنے سے حضور آ رہے ہیں اور ایک خاتون آ رہی ہے, خاتون جنت. اب وہ دیکھ نہیں پایا, لیکن ان کا پلو پکڑے بھی مریم آ رہی ہے. میں کیسے کروں؟ اور ان کے پیچھے مولا علی آ رہے, پاپوش ہوئے ہوئے عیسیٰ آ رہے ہیں. اور ابو الحارث نے کہا ان کا سجدہ کر لو, کیونکہ سجدے کے قابل ہے. عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے اشارہ کر رہے تھے, ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ لعنت آ جائے گی, تمام تباہ ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے. سمجھ میں یہ آتا ہے, جو کوئی بطور کے گواہ نہ مانے گا وہ برباد ہو گیا, اس پہ لعنت آ گئی ہے. سلوات پڑے محمد والے محمد, محمد مؤجل پڑھ دو وہ آل محمد. حضرت ایک بہترین آپ سلوات پڑھو. بیٹے ہیں حسن حسین بی بی زہرا کی, لیکن دعا عباس کو ملی. یہ جوانان جنت کے سردار ہیں, لیکن دعا عباس کو ملی. دعا جو ملی ہے وہ غازی عباس علمدار کو ملی. تیرے بیٹوں کو کہتے جوانان جنان جن بیبی, تیرے بیٹوں کو کہتے ہیں